حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے کربلا کے موقع پر اور 10 محرم الحرام کے دن۔ تو نواسۂ رسول کو جو شہید کیا گیا بے دردگی کے ساتھ، اور تقریباً 3 دن تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اہل کوفہ نے پانی کو بند رکھا گیا۔ آپ بھوک اور پیاس کی شدت میں دشمنوں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش فرما لی۔ اس شہادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے محرم کو حرام کا لقب عطا کیا۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، شہادت کے حوالے سے ہم کچھ دیر کے بعد گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی روح سے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مہینوں کا جو حساب کتاب ہے، اس کا تعلق اللہ کے انبیاء کرام کے ساتھ ہے، یا پھر صحابہ کرام کے ساتھ ہے، یا پھر تابعین اور تبع تابعین، یا پھر اللہ کے ولی اور کتب اور ابدالوں کے ساتھ ہے، یا پھر کسی اور چیز کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 کی ہے۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور یہ 12 کی تعداد اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب کے اندر درج کی ہے۔ منکرین حدیث جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دوران قرآن مجید کے علاوہ جتنے تمام نسائق تھے، نسوخ تھے، جتنی تمام روایات تھی، ان سب کو جلا دیا گیا تھا۔ یہ بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے احادیث مبارکہ گھڑ کر اس کو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ لہذا دین اسلام کے اندر اور دین کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ قرآن نے خود یہ کہا کہ تبیانا لکل شیء، ہم نے اس قرآن مجید کے اندر ہر چیز کو بڑے احسن انداز کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی چیز اللہ رب العالمین نے باقی نہیں چھوڑی کہ جس کی حاجت امت کو تھی اور اللہ نے اس کو باقی نہیں رکھا۔ منکرین حدیث کا یہ دعویٰ کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ان تمام منکرین حدیث کے منہ پر چپیٹ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اور یہ 12 کی تعداد فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کا ہر نسخہ آپ چھان ماریے، 30 سپاروں کو آپ ٹٹول لیجئے، الف لام سے لے کر والناس تک آپ چھان بین کر لیجئے، پورے قرآن مقدس کے اندر اگر مہینوں کا تذکرہ ملتا ہے تو نمبر 1 رمضان المبارک کا تذکرہ ملتا ہے، اور نمبر 2 حج کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ 12 مہینے ہیں، وہ 12 مہینے اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کتاب کے اندر 12 نہیں صرف 2 مہینوں کا تذکرہ ملتا ہے، نمبر 1 رمضان کا مہینہ اور نمبر 2 حج کا مہینہ۔ تو باقی کی یہ 10 مہینے کہاں ہیں؟ اللہ کی کون سی کتاب کے اندر ہے؟ اللہ نے اس 10 مہینوں کو کون سی خفیہ جگہ پر رکھا ہے کہ جس کے بارے میں امت محمدیہ کو بتایا نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے یا پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے حوالے سے قضائے حاجت سے لے کر بیت اللہ کے طواف تک آپ نے کوئی چیز دین سے مخفی نہیں رکھی ہے، بلکہ یہ 10 کی تعداد
آپ کو ملتی ہے احادیث مبارکہ کے اندر کہ 10 کی تعداد اور یہ پوری 12 کی تعداد آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اور ان کا آغاز کب ہوا؟ کیا اس کا آغاز انبیاء کرام کے ساتھ ہے یا انبیاء کرام کے صحابہ کے ساتھ ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو وجود بخشا ہے، جس دن اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اسی دن سے ان مہینوں کی تعداد کا اللہ پاک نے آغاز کر دیا۔ تو اس قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلا کہ مہینوں کا جو حساب و کتاب ہے، مہینوں کی جو گنتی ہے، اس کا تعلق کسی بھی انبیاء کرام کے ساتھ نہیں ہے، نہ اصحاب کے ساتھ ہے، نہ کسی اور ہستی کے ساتھ ہے، بلکہ یہ ایک اللہ رب العالمین کا نظام ہے جو اس نے آسمان اور زمین کے وجود کے ساتھ اس گنتی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد کہا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ 4 کے 4 حرمت والے مہینے اللہ پاک نے اپنی کتاب کے اندر درج نہیں کیے۔ جہاں پر حج کے مہینے کا تذکرہ ہے وہاں پر حج کی حرمت کی بات نہیں کی ہے، وہاں پر حج کے فضائل کی بات کی ہے۔ حج کی حرمت اور ان باقی 4 مہینوں کی حرمت کا تذکرہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ، کہ تم ان مہینوں کے اندر، یعنی کہ ان 4 مہینوں کے اندر رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، ان 4 مہینوں کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفوس کے اوپر ظلم نہ کرو۔ حرمت اللہ پاک نے وضع کر دی ہے کہ اس ماہ کے اندر جنگ و جدال نہیں کیا جائے گا، قتل و غارت نہیں کی جائے گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ کے نفل فرضوں کے قائم مقام ہو جاتے ہیں اور آپ کے فرض 70 گنا 700 گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ حرمت والے مہینے کہ جن کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، ان مہینوں کے اندر گناہ دگنے گناہ پر کر دی جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں کے اندر اپنے نفوس پر ظلم نہ کرو۔ حرمت کے مہینے 4 رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ محرم ختم ہو چکا ہے کیونکہ محرم شروع ہوتا ہے 1 محرم سے اور اس کا اختتام ہوتا ہے 10 محرم تک۔ اب 10 محرم کے بعد جو بقیہ 20 دن محرم کے بچے ہوئے ہوتے ہیں اسے گنتی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری شروع سے یہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ محرم جیسے ہی شروع ہوگا انسان خوش رہنا چھوڑ دے، اچھا کھانا پینا چھوڑ دے، شادی بیاہ کے تقریبات کو چھوڑ دے، بس صرف اس کے چہرے پر غم کے آثار ہونے چاہیے 1 سے لے کر 10 محرم تک، کیونکہ یہ سلسلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر مبنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت حسین، سب سے پہلے یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے نشین کر لیجئے کہ کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ ادنا کیٹاگری کا ہو، چاہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو، چاہے وہ سیاکار اور گنہگار ہو، کوئی بھی مسلمان ایک ادنا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے ذہن کے اندر کوئی حسد نہیں رکھتا ہے، کوئی بغض نہیں رکھتا ہے، کوئی عناد نہیں رکھتا ہے۔ ایک عام مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو عظمت اپنے صحابہ کرام کو دی ہے، ہم اسی طریقے سے من و عن ان کی قدر کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان سے محبت کریں گے، اس طرح کہ جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی کے متعلق اگر اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے یا کسی کا رتبہ بڑھاتا ہے یا کسی کے رتبے کے اندر غلو کرتا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔
10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اہل بیت کو برا بلا کہتے ہیں، اہل بیت کے حوالے سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوا کریں گے۔ ہم اس بات پر من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب حالت نماز کے اندر ہوتے یا حالت سجدہ میں ہوتے تو یہ دونوں صاحبزادے دوڑ کر آ کر اللہ کے رسول کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی سواری کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حسن اور حسین دونوں دوڑتے ہوئے آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ممبر سے نیچے اتر کر ان دونوں کو اٹھایا اور پیار کیا اور کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کو بطور آزمائش کے پیدا کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی، اس کا غم تمام امت مسلمہ کو ہے، لیکن قابل احترام دوستو، حضرت عمر فاروق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 1 مہینہ قبل، یعنی کہ ذی الحج کے مہینے میں ذی النور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی کہ جس کے نکاح کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہ در پہ اپنی 2 بیٹیاں عنایت فرمائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے کہ مسلمان پانی کے حوالے سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے، پانی کے حوالے سے پریشان تھے، تو یہ وہی عثمان تھا کہ جس نے کنواں اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا کہ تم خوب سیر ہو کر یہاں سے پانی استعمال کرو۔ وہ عثمان غنی کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس عمل کو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ میرا عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیکی نہیں بھی کرتا ہے تب بھی اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ وہ عثمان غنی کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عثمان فی الجنہ، آج عثمان نے جنت کو اپنے لیے خرید چکا ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے، اور اسی ماہ محرم کے اندر 10 محرم سے کچھ تھوڑا سا پہلے آ جائیے، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ کون عمر فاروق؟ کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کے سلسلے کو میرے اوپر روک دیا گیا ہے، اگر یہ نبوت کی کڑی جاری و ساری ہوتی تو اللہ کی قسم میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا اختیار رکھتا، کوئی نبی نبوت کے عہدے پر فائز ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ کون عمر فاروق؟ جن کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عمر فاروق ہے کہ جس راستے پر یہ چلتا ہے اس راستے کو شیطان استعمال نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ عمر فاروق کہ جس کی چاہت پر اللہ رب العالمین نے شرام کی حرمت کو نازل کیا۔ وہ عمر فاروق کہ جس کی چاہت پر اللہ پاک نے پردے کے احکام نازل کیے۔ وہ عمر فاروق کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کی رائے اتنی پسند آئی، کہا کہ آج کے دن جو رائے اللہ پاک کی ہے اور جو رائے عمر فاروق کی ہے دونوں آپس میں میچ ہو چکی ہیں۔ وہ عمر فاروق، ان کی شہادت کب ہے؟ یکم محرم الحرام کو ان کو شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ پیارے بھائیوں، میں نے جیسے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ ہم قطعی طور پر یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ کسی صحابی کی شان کو گھٹائیں یا پھر کسی صحابی کی شان میں غلو کر کے اس کی شان کو بڑھائیں۔ ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی اصحاب کے متعلق کہا اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المفلحون۔ انہی اصحاب کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب یہ خوبصورت ترین جملے اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں، ان تمام جملوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا، بلکہ تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے کہ یہی تو کامیاب لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہی تو راشد لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہی تو بلندی پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کو یہ عہدوں پر فائز کیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی شان گھٹائیں اور کسی کی شان کو بڑھائیں؟ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بہت ساری باتیں احادیث کتب کے اندر پائی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے، معراج پر تشریف لے کر گئے اور واپسی آنے پر معراج میں دوران سفر جو گفت و شنید ہوئی یا جو معاملات ہوئے وہ آ کر لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی۔ جب لوگوں نے سنا کہ یہ بات تو بالکل خلاف عقل ہے کہ ایک آدمی رات کے کسی پہر دنیا سے اٹھتا ہے اور آسمان پر چلا جاتا ہے اور ایک ہی لمحے کے اندر واپسی آ جاتا ہے اور وہاں کے مناظر بیان کرتا ہے، یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن جب یہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے سوال کیا کہ یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ کہا کہ محمد بن عبداللہ ہے۔ کہا کہ اگر یہ بیان کرنے والا محمد بن عبداللہ ہے تو یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی تصدیق کی تو پھر آپ کو الصدیق کا لقب دیا گیا، سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے اور آپ دونوں ایک غار ثور کے اندر اپنے آپ کو پناہ دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ران مبارک پر اللہ کے رسول کا سر تھا اور آپ کی نگاہیں سفر پر تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن انتہائی قریب پہنچ چکا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تو پکڑے گئے، دشمن ہماری دہلیز پر آ پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے چہرے انور کو اٹھایا اور ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا اور کہا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر ڈرتے کیوں ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ابو بکر الصدیق کو اور اللہ کے رسول کو ایک ہی الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا تھا، لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر ڈرتے کیوں ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی صیغے کے اندر مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق اپنی طرف سے کسی کی شان بڑھانا اور کسی کی شان کے اندر غلو کر کے اسے بیان کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا سے فارغ ہوئے، اپنی بیگم سے کہا کہ کچھ میٹھا ہے، میٹھا کھانے کے لیے۔ بیگم جواب دیتی ہیں کہ میٹھا میں کہاں سے بناؤں، جتنی تنخواہ آپ کو بیت المال سے ملتی ہے اتنی تنخواہ کے اندر صرف گزارا ہی کیا جا سکتا ہے، شوق پورے نہیں کیے جا سکتے۔ ابو بکر خاموش ہو گئے، چلیں کوئی بات نہیں۔ اگلے مہینے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دوبارہ دسترخوان پر بیٹھے اور کھانے کے بعد بغیر مانگے آپ کی بیوی نے آپ کے لیے میٹھا پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس میٹھے کو تناول فرمایا اور پوچھا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے، کہا کہ ابو بکر
آپ جو راشن لے کر آتے ہیں گھر میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھا تھا، کیونکہ کھانے کے بعد آپ کو میٹھے کی طلب ہوتی ہے، آج میں نے جمع کر کے پورے مہینے کے بعد یہ آپ کے لیے میٹھا بنایا ہے۔ ابو بکر اٹھے، فوراً بیت المال کا رخ کرتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آج کے بعد ابو بکر کی تنخواہ کے اندر یا ابو بکر کے راشن کے اندر کھانے کی اتنی مقدار کم کر دی جائے، کیونکہ یہ مقدار میرے کھانے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر آج کے حکمران جو آئے دن غریب امت پر، امت مسلمہ پر جو مہنگائی کے طوفان برپا کر رہے ہیں، جو بغیر سوچے اور سمجھے ہر چیز کو مہنگا کرتے جا رہے ہیں، جو آمدنی کو معقول اور بوجھ کو زیادہ 10 گنا بڑھاتے جا رہے ہیں، اگر آج کے حکمران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے چند قصے مطالعہ کر لیں، چند نمونے مطالعہ کر لیں، چند واقعات پڑھ لیں، یقین کیجئے کہ یہ سارے کے سارے شرم سے ڈوب مریں گے۔ ابو بکر نے کہا کہ جو راشن مجھے دیا جاتا ہے اس راشن کے اندر اتنی مقدار یہ زیادہ ہے، لہذا اسے کم کر دیا جائے۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بھائیوں، محرم کو جو محرم الحرام کہنے کی وجہ ہے، اس کا تعلق کسی نبی کے ساتھ نہیں ہے، کسی صحابی کے ساتھ نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں سے سب سے افضل ترین نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے ساتھ سورج نے اپنی روشنی دینا بند کر دی ہے، سورج کو گرہن لگ چکا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ آج ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، جس کی وجہ سے، جس کے غم کے اندر سورج جو ہے وہ ماندن پڑ چکا ہے۔ سورج نے روشنی دینا چھوڑ دی ہے کیونکہ ابراہیم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کی خبر جب اللہ کے رسول کو پہنچی، اللہ کے رسول لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابراہیم کی وجہ سے اللہ نے سورج کو بے نور کر دیا ہے، تو سن لو، ان الشمس والقمر آیۃ من آیات اللہ، یہ سورج اور یہ چاند اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ کسی کے جینے سے یا کسی کے مرنے سے ان نشانیوں کے اندر فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ماہ کے اندر حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، کیا وہ ذی الحج کا مہینہ حرمت کے قابل تو ویسے بھی ہے؟ کیا اس کی فضیلت حضرت عثمان کی وجہ سے ہے؟ محرم الحرام کو، یکم محرم کو عمر فاروق کی شہادت ہے، کیا محرم کی فضیلت عمر فاروق کی وجہ سے ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ان تمام مہینوں کی حرمت اللہ پاک نے اس دن سے وضع کی ہے جس دن سے آسمان اور زمین کو وجود بخشا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی محرم کے مہینے کے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غم کا مہینہ ہے، اس میں اگر آپ نکاح کریں گے تو پھر اولاد نہیں ہوگی۔ اگر اولاد ہوئی تو اولاد بھینگی ہوگی، اگر اولاد ہوئی تو وہ اولاد ایب نارمل ہوگی، کیونکہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ محرم جو ہے وہ غم کا مہینہ ہے۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ماہ محرم میں ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے ماہ محرم میں ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ماہ محرم کے اندر ہوا۔ اب مزے کی بات سنیے، جب ان تمام ہستیوں کا نکاح ان تمام ہستیوں کا نکاح ماہ محرم کے اندر ہوا، تو مجھے بتائیے کہ ان تمام ہستیوں کی جو آل اولاد ہے ان میں سے کون سی اولاد بھینگی پیدا ہوئی، کون سی اولاد ایب نارمل پیدا ہوئی؟ ایسی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ محرم میں 10 محرم الحرام کے دن حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب ایک سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ کربلا کے موقع پر کتنے اصحاب کی شہادت ہوئی؟ حسن اور حسین، بس، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا وہاں پر؟ میں بتاتا ہوں سر، کربلا کے موقع پر
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 بیٹوں کی شہادت ہوئی تھی۔ 2 کا تذکرہ ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، 2 کا تذکرہ ہے، باقی 7 صحابی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام عمر فاروق تھا، ان کی شہادت بھی کربلا کے موقع پر ہوئی ہے۔ ایک بیٹے کا نام حضرت عثمان تھا، ان کی شہادت بھی کربلا کے موقع پر ہوئی ہے۔ اور ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ان کی شہادت بھی کربلا کے موقع پر ہوئی۔ یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک بیٹے کا نام عمر فاروق تھا، ایک بیٹے کا نام عثمان تھا، اور ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ان کی شہادت بھی کربلا کے موقع پر ہوئی۔ جس طرح ہماری محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، بالکل اسی طریقے سے ہماری محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بیٹوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، جس طرح قرآن نے کہا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جس طرح کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں کلیکشن تھی، حضرت حسن اور امیر معاویہ کی آپس میں نہیں لگا کرتی تھی، قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کو رد کر دیا۔ ایک موقع پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں، بتائی نہیں جاتی، ہمارے ذہن میں صرف یہ بٹھایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین کے ساتھ اور صحابہ کرام کی دلجوئی دیکھیے، اگر حضرت علی کو امیر معاویہ کے ساتھ اختلاف ہوتا، حضرت حسن کو امیر معاویہ کے ساتھ اختلاف ہوتا، حضرت حسین کو امیر معاویہ کے ساتھ اختلاف ہوتا، تو پھر کیا ضرورت تھی ابو بکر نام رکھنے کی، عثمان نام رکھنے کی، عمر فاروق نام رکھنے کی؟ یہ سارا کا سارا عمل بتا رہا ہے بھائی حسن کے بیٹوں کے تینوں نام یہ تھے، حسین کے بیٹوں کے تینوں نام یہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جس خاتون سے شادی کی تھی، اس سے جو اولاد ہوئی تھی، ان کے نام بھی ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان رکھے تھے۔ پر یہ کیسا اختلاف تھا؟ یہ تو محبت ہے، یہ عمل محبت پر مبنی ہے۔ یہ عمل بتا رہا ہے کہ ان صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف نہیں تھا، بلکہ آپس میں محبت تھی۔ جس طرح قرآن نے کہا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کو پیش کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ صرف خلافت کی وجہ سے یا عہدے کی وجہ سے یا کسی اور منصب کی وجہ سے صحابہ کرام جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے آپس میں گتھم گتھا ہوں؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ فطور اور یہ ساری کی ساری باتیں محض ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھائی جاتی ہیں۔ حسین بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، ابو بکر بھی ہمارے ہیں، عمر فاروق بھی ہمارے ہیں، عثمان غنی بھی ہمارے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جتنے بھی صحابی ہیں ان سے ہماری محبت ہے، ان کا احترام ہے، ان کا ادب ہے، اس طرح جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔